العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ہی ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عربی تکلم کا چھٹا روز ہے، چھٹی کلاس ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہم سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ میں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے آج کا سبق۔ انشاءاللہ آج کا ہم ایک حوار، ایک کنورزیشن پڑھیں گے، جس کے اندر آج ہم کھانے کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کھانے کے اوقات کو کیا کہا جاتا ہے، ایک ٹائم کے کھانے کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری ایک کنورزیشن ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم سیکھیں گے۔ پہلا ہے قاسم۔ قاسم بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قاسم بھائی سالم سے پوچھ رہے ہیں، قاسم سالم سے پوچھ رہے ہیں۔ قاسم کیا پوچھتے ہیں؟ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، کم وجبتن تأکلو فی الیوم۔ سبق کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کاپی اور قلم بھی تھام لیں۔ کوئی چیز، کوئی مشکل ورڈ آپ کو مل رہا ہو تو آپ اس کو جلدی سے فوراً سے اس ورڈ کو لکھیں اور اس کی معانی بھی لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، سوال ہے یہاں پر۔ کم استفہامیہ ہے، جب کم استفہامیہ آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، کم وجبتن تأکلو فی الیوم، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں دن میں، یعنی کتنے ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں دن میں؟ 3 بار کھاتے ہیں، 4 بار کھاتے ہیں، 5 بار کھاتے ہیں؟ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، کم وجبتن تأکلو فی الیوم، آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں دن میں؟ دن میں آپ کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، کم وجبتن تأکلو فی الیوم۔ کم کہتے ہیں کتنے یا کیا، وجبتن ایک کھانے کے وجبتن کھانے کے ٹائمنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تأکلو فی الیوم، تأکلو تم کھاتے ہو، فی میں یوم دن، دن میں تم کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہو؟ سالم جواب دے رہا ہے اکلو ثلاث وجبات، ثلاث وجبات، الفطور والغداء والعشاء۔ سالم کہتا ہے کہ میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، الفطور یعنی ناشتہ کرتا ہوں، الغداء میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، اور العشاء میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ کم وجبتن تأکلو فی الیوم، آپ دن میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ جواب آیا اکل ثلاث وجبات، میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں۔ اب 3 ٹائموں کے نام بتا رہے ہیں۔ ناشتے کو کہتے ہیں الفطور، ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ الفطور، اور دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں الغداء، اور رات کے کھانے کو کہتے ہیں العشاء۔ رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ العشاء، العشاء، ٹھیک ہے۔ اب قاسم بتا رہے هذا كثير جدا، هذا كثير جدا انا اكل وجبة واحدة، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، هذا كثير جدا، یہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو 3 وقت کا کھانا کھانا بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، انا اکل وجبة واحدة، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، انا اکل وجبتاً میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اکلو وجبتاً واحدتاً میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ اب سالم کہتا ہے هذا قلیل جدا،
یا اخی سالم ھذا قلیل جدا، سالم بھائی یہ تو بہت کم ہے۔ اب قاسم کو لگتا ہے کہ سالم بہت زیادہ کھاتا ہے، اور سالم کو لگتا ہے کہ قاسم بہت ہی کم کھاتا ہے۔ جیم کے سکون کے ساتھ ہے، جب آپ ایک بولیں گے وجبتن تو جیم کے ساکن ہونے کے ساتھ ہے، اور جب ہم جمع بولیں گے تو وجبات ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وجبات، ٹھیک ہے۔ قاسم ماذا تأکل فی الغداء، قاسم پوچھ رہا ہے ماذا تأکل فی الغداء، ماذا تأکل فی الغداء، سالم کہتا ہے اکل اللحم والدجاج والارز والخبز۔ اب قاسم کیا کہہ رہا ہے، آپ کھانے میں کیا کھاتے ہو، یعنی دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہو؟ تو سالم کہتا ہے اکل اللحم والدجاج والارز والخبز، ٹھیک ہے۔ اب یہ سالم بتا رہے ہیں کہ میں گوشت کھاتا ہوں، مرغا کھاتا ہوں، اور چاول کھاتا ہوں، اور روٹی کھاتا ہوں، یعنی روٹی، چاول، مرغا، گوشت، یہ تمام تر چیزیں یہ دوپہر کے کھانے میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سالم پوچھ رہے وماذا تأکل انت، وماذا تأکل انت، اور آپ کیا کھاتے ہیں، اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ، اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ، اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ۔ قاسم کہہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاتا ہوں اور سلاد اور فروٹ۔ اب قاسم بھائی اپنا بتا رہے ہیں کہ قاسم بھائی دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں۔ قاسم کہہ رہے ہیں کہ میں مچھلی، سلاد اور فروٹ کھاتا ہوں۔ سلطہ کہتے ہیں فروٹ کو، اور سلطہ کہتے ہیں سلاد کو، اور فاکہہ کہتے ہیں فروٹ کو، پھلوں کو کہتے ہیں، اور سمک کہتے ہیں مچھلی کو، ٹھیک ہے۔ اب سالم سوال کرتا ہے قاسم سے یا اخی قاسم ما وزنک، ما وزنک، تمہارا وزن کتنا ہے؟ 60 کلو، کیا کہتے ہیں 60 کلو، اور تمہارا وزن کتنا ہے؟ اب سالم نے پوچھا تھا ما وزنک یا اخی قاسم، یا اخی قاسم ما وزنک، قاسم جواب دیتا ہے 60 کلو، 60 کیلن، وما وزنک انت، اور تمہارا کتنا وزن ہے؟ اب یہ اپنا وزن بیان کریں گے کہ 100 کیل، 100 کیل، ان کا جو وزن ہے وہ 100 کلو ہے۔ ان کا وزن کتنا ہے؟ ان کا وزن 100 کلو ہے۔ اب قاسم پوچھتے ہیں انت سمین جدا، قاسم کیا کہتے ہیں؟ انت سمین جدا، قاسم بھائی سمین کہہ رہے ہیں کس کو؟ سالم کو۔ سالم کو کہتے ہیں انت سمین جدا، یعنی آپ بہت موٹے ہیں۔ جس کا 100 کلو وزن ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہے، اور سالم کہتے ہیں وَأَنْتَ خَفِيفٌ جِدًّا، وَأَنْتَ خَفِيفٌ جِدًّا، انت خفیف جدًا، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہیں تو یہاں اس کا ایک شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں آج کے سبق کا۔ ہم اگلے حوار کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا حوار ہے ہمارے پاس۔ یہ جو آج ہمارا سبق ہے اس میں کھانے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے آپ کو کھانے کے مفردات بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفردات بھی اچھے طریقے سے آپ حفظ کرتے جائیں، لکھتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو آگے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال پتہ چلے اور اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں۔ تو چلتے ہیں، اگلا حوار ہے المضیفۃ، المضیفۃ۔ یہ آپ تمییز کا سبق تھوڑا دہرا لیجئے گا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں
آ جائے گا۔ مضیفتن کہتے ہیں میزبان کو، یہ میزبان عورت ہے، اسلامی بہن ہوں گی، عورت جب ہوگی تو اس کو مضیفتن کہیں گے، اور جو مرد ہوگا وہ مضیفن ہوگا، ٹھیک ہے۔ المضیفت ماذا تطلبین من الطعام، من الطعام، اب یہ مضیفہ، یہ میزبان جو ہیں یہ پوچھ رہی ہیں المسافرہ، ایک مسافرہ عورت سے پوچھ رہی ہیں، کیا پوچھ رہی ہیں؟ ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا طلب کرتی ہیں، آپ کو کیا چاہیے کھانے کے اندر؟ تو کہہ رہی ہیں بعد السمک والارز من فضلک، من فضلک، من فضلک، بعد السمک والارز من فضلک، کہہ رہے ہیں، عورت کہہ رہی ہے، مسافر عورت کیا کہتی ہے کہ کچھ مچھلی اور چاول بس، من فضلک، آپ کے کرم نوازی، آپ کی مہربانی سے، یوں کہتے ہیں کہ برائے مہربانی مجھے تھوڑی سی مچھلی اور چاول دے دیں، ٹھیک ہے۔ مختلف انداز سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو لکھ لیں، جلدی جلدی لکھتے چلے جائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کو لے کے۔ المضیفۃ ماذا تطلبین من الشراب، پہلے انہوں نے کھانے میں پوچھا تھا ماذا تطلبین من الطعام، الآن هي تقول ماذا تقول وماذا تطلبین من الشراب، فہمت؟ اب پوچھ رہی ہیں کہ وماذا تطلبین من الشراب، آپ پینے میں کیا لیں گے؟ لیکوڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، شراب کہتے ہیں پینے کی اشیاء جو ہوتی ہیں، مشروبات جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ مشروبات میں سے آپ کیا لیں گی؟ المسافرہ ماذا تقول ماء من فضلک، ماء من فضلک، پانی مانگ رہی ہیں، کیا مانگ رہی ہیں؟ پانی۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلا سوال مضیفہ، ماذا تقول مضیفہ وماذا تفضلین من الفاکہہ، وماذا تفضلین من الفاکہہ، اور فروٹ میں آپ کیا لیں گی، پھلوں میں آپ کیا پسند فرمائیں گی، ٹھیک ہے۔ ماذا تفضلین من الفاکہۃ، اور آپ فروٹ میں کیا لیں گے؟ کہتی ہے التمر او العنب، التمر او العنب، کھجور یا پھر انگور۔ هل تشربین الشائی، اب اگلا سوال کر رہی ہے، تیسرا سوال کیا کر رہی ہیں؟ هل تشربین الشائی، آپ کیا چائے پئیں گی، کیا آپ چائے پئیں گی؟ هل تشربین الشائی، کیا آپ چائے پئیں گی؟ المسافرہ تقول لا افضل القہوہ، لا افضل القہوہ، انہوں نے چائے کی نفی کی، کیا کہا کہ چائے نہیں پینی، لا اشرب الشائی، چائے نہیں پینی، کیا کہتی ہیں؟ افضل القہوہ، افضل پسند کرنا، ترجیح دینا، فضیلت دینا۔ اب انہوں نے چائے کا منع کر کے کہا کہ میں قہوہ پینا چاہتی ہوں، کیا پینا چاہتی ہیں؟ قہوہ، ٹھیک ہے۔ من الطعام المسافرہ بعد السمک والارز من فضلک، یہاں سے لے کر المسافرۃ شکرا المضیفۃ عفوا۔ قہوہ کا مطلب قہوہ ہی ہوتا ہے، ہم اردو کے اندر اس کو کہوہ استعمال کرتے ہیں یا قہوہ، ہر کسی کی اپنی لغت کا اعتبار ہوتا ہے، تو کہوہ یا قہوہ دونوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا عبارہ ہے الزوج السلام علیکم، الزوجہ وعلیکم السلام، الزوج انا جوعان جدا، انا جوعان جدا، یعنی میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب یہ تھکے ہارے کہیں سے آئے ہوں گے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنی بھوک کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا اور کہا انا جوعان،
الزوجہ الغداء علی المائدہ، آپ ٹینشن نہ لیں، کھانا دسترخوان پر لگا دیا گیا ہے. الغداء علی المائدہ، دوپہر کا کھانا الغداء علی المائدہ دسترخوان پر موجود ہے. الغداء علی المائدہ، ٹھیک ہے. الزوج ما هذا، سمک و لحم و دجاجہ و رز و فاکہہ. اب یہاں پر یہ تعجب کر رہے ہیں، ما هذا سمک و لحم و دجاجہ و ارز و الفاقہ، یہ کیا؟ مچھلی، گوشت، مرغا، چاول، فروٹ، اتنی ساری چیزیں. هذا كثير جدا، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. الزوجہ لا تأکل لا تأکل، آپ نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ کھا لیں، اگر آپ نے نہیں کھانا تو نہ کھائیں. لا تأکل لا تأکل ما فی مشکل. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ نہ کھائیں. زوجہ کو غصہ آ گیا ہوگا، کہتی اب نہ کھائیں. پھر الزوج لماذا انا جوعان، اب وہ شخص کہتا ہے، زوج کہتا ہے کیوں نہیں، میں کیوں نہ کھاؤں، میں کیوں نہ کھاؤں. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. الزوج لدینا ضیوف، لدینا الضیوف، لدینا ضیوف، ہمارے پاس مہمان ہیں. الزوج لدینا ضیوف، من، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. لدینا ضیوف، من، اب یہاں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں من، کون ہے ہمارے پاس مہمان، کون آئے ہیں. الزوجۃ والدی و والدتی، میرے ابو اور میری امی تشریف لائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. الزوج این الضیوف، زوج پوچھ رہے ہیں ہاں جی مہمان کہاں پر ہیں. الزوجۃ فی غرفۃ الجلوس، کل ہم نے پڑھا تھا نا غرفہ کمرے کے بارے میں. غرفۃ النوم سونے کا کمرہ، غرفۃ الجلوس بیٹھنے کا کمرہ جہاں مہمانوں کو بٹھایا جائے. کہتے ہیں کہ جوعان کیوں کہا ہے، جوعن کیوں نہیں کہا. جوعن کہتے ہیں بھوک کو، اور جوعان کہتے ہیں بھوکا، یعنی میں بھوکا ہوں. اب یہ تو نہیں کہے گا کہ میں بھوک ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں بھوکا ہوں. ٹھیک ہے. تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ آج کھانے کے بارے میں تھا. تو کھانے کے بارے میں ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جیسے کھانے کا کمرہ ہے، کھانے کے نام ہیں، مہمان آ گیا، مضیفتن یہ ہم نے نیا لفظ سیکھا، المسافرہ، اور اسی طریقے سے ہم نے کھانوں کے چند نام بھی سیکھے جیسے السمک ہے، الرز ہے، الرز چاول کو کہتے ہیں، الفاکہہ پھلوں کو کہتے ہیں، فواکہ. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید اس کو پڑھتے رہیں گے. آپ لوگ اس کو دہرائیں، اس کو یاد کریں اور اس کو استعمال کرتے رہیں. جتنا زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اب آپ لوگوں کو میں دوبارہ مفردات ریپیٹ کروا دیتا ہوں. آج میں دوبارہ آپ لوگوں کو یہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں. لحمن کہتے ہیں گوشت کو، دجاجہ مرغے کو کہتے ہیں، سمکن مچھلی کو کہتے ہیں، ارزن چاولوں کو کہتے ہیں، سلطتن کہتے ہیں سلاد کو، اور فاکہتن پھل کو کہتے ہیں، مئتو کیلن ہم نے پڑھا تھا آج، اس کو کہتے ہیں 100 کلو. شائے، شائے کہتے ہیں چائے کو. قہوہ یہ کاوے کو کہتے ہیں، قہوے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ماؤن کہتے ہیں پانی کو، اور ماؤن کہتے ہیں پانی کو. تو آگے چلتے ہیں. تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور حلیب کہتے ہیں دودھ کو. کل ہم نے پڑھا تھا نا، کل یا پرسوں پوچھا گیا تھا لبن کہیں گے یا حلیب کہیں گے. تو حلیب آج کل جو جدید عربی ہے، جدید عربی کے اندر حلیب استعمال ہوتا ہے، حلیب کہتے ہیں دودھ کو. ٹھیک ہے.
حلیب کہتے ہیں دودھ کو، اور اس کے بعد طعام، اگر مطلقاً طعام کہا جائے، طعام کہتے ہیں تو طعام کہتے ہیں کھانے کو، مطلقاً کھانا ہو تو اس کو ہم طعام کہیں گے، اور شراب ہو تو اس کو مشروبات کے زمرے میں لائیں گے، پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں مشروبات، شراب پینے کی چیز یا شراب پانی کے لیے جیسے پانی جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا سیدی دعا، دانیال نے یا سیدی دعا مفردات جملے رہتے ہیں۔ جی ہاں، بس انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، یہ مفردات ہی چل رہے ہیں آپ لوگوں کے، اسی سبق کے اندر ہم مفردات ایڈ کیے میں نے۔ ضیوف، ضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، ضیوف کس کو کہتے ہیں؟ ضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، ضیف مہمان، ضیوف مہمان کے بہت سارے مہمان جمع ہے۔ مائدتن، مائدتن کہتے ہیں دسترخوان کو، مائدتن کیسے کہتے ہیں؟ مائدتن دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اور جوعان، انا جوعان، جوعان کہتے ہیں بھوکے کو، جس کو بھوک لگی ہے وہ کہے گا انا جوعان، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وجبتن، وجبتن کہتے ہیں کھانے کو، کھانے کی ٹائمنگ کو، یعنی جیسے کم وجبتن تأکلو، آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں، تو وجبتن کھانے کے ٹائم کہتے ہیں، کتنے وقت کا کھانا کہتے ہیں ٹائم کو۔ اور فطور کہتے ہیں ناشتے کو، الفطور، فا طا واو را، فطور کہتے ہیں ناشتے کو۔ اور غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، الغدا دوپہر کا کھانا۔ اور العشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، جیسے کہتے ہیں العشاء قبل العشاء، العشاء قبل العشاء یعنی عشاء کی نماز سے پہلے عشاء یعنی رات کا کھانا ہونا چاہیے۔ دہرائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مراجعہ، کیا کہتے ہیں؟ مراجعہ، مراجعتن دہرائی کرنا۔ الغدا تو کل کو کہتے ہیں، وہ غدن کہتے ہیں۔ محمد اسماعیل کہتے ہیں الغدا تو کل کو کہتے ہیں، نہیں، الغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اور غدن کہتے ہیں کل کو۔ کیا کہتے ہیں؟ غدن، غدن بولیں گے تو غدن سے مراد ہوگا کل، ٹھیک ہے۔ انڈے کی عربی انڈا، بیدن، بیضا، بیدن کہتے ہیں انڈے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عشاء ہو گیا، یأکلو کھانا، یشربو پینا، یہ تو آپ کو پتہ ہوں گے افعال جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یطلبو طلب کرنا، وزن، وزن کو وزن ہی کہتے ہیں عربی کے اندر، ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اگلے ہم سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ تھا اس میں کیا تھا؟ دعائیں سیکھنے کا۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک نئی دعا سیکھیں گے جس کے اندر آپ لوگ روزانہ دعا سیکھتے ہیں، آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ کاپی قلم اگر ہاتھ میں لے لیں، دعا لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا، ورنہ اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا، آپ اس کو شارٹ اسکرین نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ آج کی دعا ہے اللہم ارزقنا الہدایہ و حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا الہدایہ والثبات و حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا الہدایۃ والثبات و حسن الخاتمتی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ تو آگے آ جائے گا کم طفلا لدیک۔ آج کا پہلا جملہ ہے کم طفلا لدیک، کم طفلا لدیک، کم طفلا لدیک، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کے پاس کتنے بچے ہیں۔ اب اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے بیان کریں گے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ کم طفلا لدیک، آپ کے پاس کتنے بچے ہیں یا آپ کے کتنے بچے ہیں، تو کہتے ہیں لدیہ ثلاث اطفال، لدیہ ثلاثۃ اطفال، لدیہ، اور اگر 3 بچے ہیں اور بچیاں بھی ہیں تو کہیں گے و فتاتین، فتاتن کہتے ہیں بچیوں کو، فتاتین کہیں گے، لدیہ فتاتانی و صبی واحد، بچہ ہے، بچے ہیں، تو اس طریقے سے مختلف اس کے جوابات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بقیہ جو ہیں آپ اسماء افعال کو استعمال کریں، جو اسم فاعل ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں. جیسے میں پوچھتا ہوں حل انت احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک جملہ ہے، آپ اس کو لکھ لیں حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ تیم کہتے ہیں حل انت جائع، پہلا تھا حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں. اب پوچھیں گے حل انت جائع. یہ جائع یہ اصل عربی کا جو تلفظ ہے، فصیح عربی کا. جوعان یہ بھی فصیح کے اندر استعمال ہوتا ہوگا، لیکن یہ عرب کے ہاں استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عامیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جائع کیا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر دیگر اسم فاعل آپ یوز کرتے رہیں، حل انت ضارب، حل انت سامع، حل انت ناصر. اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر لیں. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے رزق میں، عالم اولاد میں، عزت میں، آبرو میں، وقت میں برکت نصیب فرمائے. تو آج کا سبق ہم یہیں کلوز کرتے ہیں اور سلسلے کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، تمام ہی ویورز مدنی چینل آن کر لیں. اور ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العلم نور، العلم